بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن عن ورڈس بہت مشکل، بہت نا خیال سے ورڈس نکالنے پڑتے ہیں کیونکہ ان میں سے پھر گزرنا پڑ جاتا ہے نا، تو بہت ایکسپیرینسز ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے دعا کروا بھی رہی ہوتی ہوں نا اور بڑا اس طرح سمجھا رہی ہوتی ہوں، ایسے نہیں یوں یوں کر کے، تو اگلے دن وہ سارا میرا ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے. بعض اوقات تو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیسٹ ہے، بعض اوقات نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی میں نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. لیکن جب وہ نئی چیز ہوتی ہے نا، جب میں کل بھی اس کو یہ بتا رہی تھی اب کرو نا ذرا، اس کو تو بڑا کہہ رہی تھی اب کرو. اچھا، یہ شروع سے جب سے دعائیں کرا رہی ہو جی یہ شروع سے ہوتا تھا یا اب ہونا شروع ہو جاتا تھا؟ نہیں، شروع شروع سے ہی تجربہ ساتھ ہی ہو جاتا میری تھا؟ پینٹی شروع سے ہی چل رہی ہے. اچھا. اور وہ اس طرح ہوتا تھا پہلے تو ایک ہوتی ہے نا، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین دیٹ، لیکن بعض چیزیں ایکسپلین نہیں ہوتی نا، ان کے ورڈس نہیں ہوتے. ایک نمنس ہوتی ہے نا، ہاں ایک نمنس ہوتی ہے، ہاں وہ مسلسل ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور آئی ڈونٹ نو، میرا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب فوکس تھوڑا سا خراب ہوتا ہے نا کافی، تو وہ نمنس سے تب نکلتے، ورنہ نمنس رہتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب فوکس خراب ہوتا ہے نا تو نمنس بھی ختم ہوتی ہے اور پھر پتہ بھی کافی زیادہ یاد آ جاتی ہے. نہیں، یاد نہیں آ رہی ہوتی وہ. آپ کا دھیان اس طرف ہو ہاں جاتا جی، ہے آپ کو. نہیں دھیان جیسے ہاں نہیں، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ آپ صحیح کہہ رہے آپ ہیں. کو اصل میں آپ پھر ایکسپیرینس اس طرح کے کرنا جی شروع ہو جاتے ہیں. جی، جیسے میرے خیال سے کہ جس ٹیسٹ میں فیل ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک تو ٹیسٹ تھے جو دعا سے پہلے آپ جس میں فیل ہو رہے تھے، اور ایک ہوتے ہیں جو دعا کے بعد جو فیل ہوتے ہیں نا ان کی چترول کی انٹینسٹی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. جیسے مجھ سے نا کسی نے، میرا نا ایک پرابلم ہے، آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے یہ کتنا بڑا ہوا تھا، تو صبح تک نا اس کا وہ سارا جھڑ گیا اور وہ دیکھے بالکل صاف ہو گیا نا. یہ اس میں بیٹھی ہوئی تھی. آئی نو مینی تھنگس آئی کانٹ ایکسپلین، میں ان کو کہتی بھی نہیں ہوں بیکاز پیپل اسٹارٹ سیئنگ کہ ایویں اس طرح نہیں ہوتا، بٹ آئی واز سٹنگ، آپ نے دیکھا تھا نا کتنا زیادہ تھا. جب میں صبح گاڑی میں گئی نا وہ سارا جھڑ چکا ہوا تھا، اور یہ پورے ہفتے جو ہے نا بالکل صحیح رہا. تو اس بارے میں نا لوگوں کی بہت ساری رائے ہوتی ہیں کیونکہ یہ میرا بہت مین پرابلم ہوتا تھا. 2020 میں نے جب پراپرلی میں سر سے مل کے گئی ہوں نا، اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. اٹ یوز ٹو بی آن مائی بوتھ ہینڈس، اور مجھے یہ نہیں پتا تھا ریزن کہ یہ کیوں ہوتا ہے. اور اس چیز میں تو سر سے ملنے کے بعد جب میں گئی نا، 2 ایئرس تو میرے جو ہے نا ٹوٹل آؤٹ تھے نا، اس میں مجھے کچھ بھی نہیں، میں بس کرتی رہتی تھی جو ہوتا تھا، جو مجھے سمجھ آتی تھی کرتی رہتی تھی. آپ آٹو پہ چل رہے ہوتے ہو. ایگزیکٹلی، مطلب یو کین سے دیٹ. اور وہ اتنا زیادہ آٹو تھا کہ مجھے کچھ چیزیں یاد بھی نہیں ہیں. بٹ آفٹر دیٹ جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا وہ جیسے اس میں سے آتے ہیں باہر، تو اس میں اگر وہی فوکس جب خراب ہوتا ہے نا تو وہ نمنس بھی جو ہے اور سارا وہ، لیکن یہ کہ یہ چیز مجھے 2020 کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. 2023 کے اینڈ میں نا میرے سے غلطی ہوئی دوبارہ، اور پھر یہ اسٹارٹ ہوا بالکل تھوڑا سا، اور پھر یہ بڑھنا شروع ہو گیا نا. ڈاکٹرز اس کو نہیں ڈائگنوز کر پاتے کیونکہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ایگزما، اور لیکن وہ کہتے ہیں یہ ایگزما نہیں ہے. انہوں نے اس کا وہ ٹیسٹ بھی دیا تھا، وہ جو ہوتا ہے نا گرافٹنگ کر کے جو کرتے ہیں، تو ان کا کچھ نہیں نکلا تھا. انہوں نے کہا وی کانٹ انڈرسٹینڈ والا، وہ اسٹیرائڈس پہ ڈال دیتے تھے، اس سے وہ اور خراب ہو جاتا تھا. تو جن کو میں دعا کراتی تھی یا کچھ ممبرس جن کو اس چیز سے بہت ایشو تھا کہ یہ اس کے ادھر ہی لگ گئی ہے نا، میں ایک دو نے تو مجھے مسلمان کرنے کی بھی کوشش کی تھی. تو میں اس طرح کی باتیں، اور مجھے نا فرق ہی نہیں پڑتا دعا سے پہلے. میں اتنی سینسیٹیو ابھی بھی ہوں، لیکن پہلے مجھے بہت چیزوں سے فرق پڑتا تھا، میں ری ایکٹیو ہو جاتی تھی. تو اب نا نمنس اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں. تو اس چیز پہ نا لوگ بہت کرتے تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے بچوں پہ کیا ری ایکشن ہو، میں دیکھے کیا ان کا اچھا ہوا ہے اور کون کون سی چیزیں اچھی ہوئیں. جو ایک چیز غلط ہو جاتی ہے نا اس کو پکڑ کے اگر دعا کری تو پھر یہ کیوں ہے. تو آئی وڈ سے کہ بھائی میں بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ از. اور کسی نے مجھ سے کہا کہ فریدا آپ بار بار اس چیز کو کہتی رہتی ہو کہ دعا سے ٹھیک ہو جائے گا اور میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گی، یو شوڈ گو ٹو دا ڈاکٹر. تو نا بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا. تو آخر کار جو ہوتا ہے نا کہ ایک لمٹ آ جاتی ہے. تو میں نے کہا میرا نا ایک ہی ڈاکٹر ہے اور میری ایک ہی دوائی ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو میں روک نہیں رہی ہوں نا، مجھے اس بارے میں نہ کہیں. اور پھر اس چیز نے نا مجھے ان 6 منتھس میں بہت کچھ سکھایا. فرسٹ آئی تھاٹ کہ نا جیسے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جی دعا کر کے جب آپ اپنے ایکشنز وہ نہیں کریں گے جو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ ادھر ری ایکٹیو ہو رہے ہیں، آپ فلانے پرسن سے ری ایکٹیو ہو رہے ہیں نا، تو اس سے ہو رہا ہے. وہ ہوتا تھا کیونکہ مجھے خارش اسی وقت شروع ہو جاتی تھی. میں کہتی اوہ، کیونکہ کافی دیر سے یہ بڑھ رہا تھا نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں اپنا دعا بھی کر رہی تھی، میں نے یہاں پہ بھی نفرت نہیں کی، میں نے یہاں بھی نہیں کیا، لیکن میں ایک پرٹیکولر پرسن سے ری ایکٹیو ہو رہی تھی، وہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی تھی کیونکہ وہ میں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہی تھی. جی، آپ بالکل صحیح پہنچی ہیں. تو
تو نا اس کے لیکن وہ ایک ہوتا ہے کہ ہر دفعہ ریئیکٹیونیس میں نہیں, ایک پرٹیکولر بات تھی جس پہ میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر دفعہ ریئیکٹیونیس پہ ہوتا تھا, کیونکہ بعض اوقات میں بھی غلطی سے ٹھیک ہوتی تھی, لیکن ایک پرٹیکولر بات تھی جس میں آئی تھنک اٹ وینٹ ٹو دا پوائنٹ آف ہیٹرڈ. وہ چیز جو ہے نا, سر نے نا ایک دفعہ نا لائیو میں جیسے انہوں نے کہا کہ جو آپ کے اللہ نے جس کا رتبہ اوپر رکھا ہے نا, اور اگر وہ آپ کا نان وف کا پورا کر رہا ہے, آپ کی ساری فرائض پورے کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ ایسے شکوے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہوتے, وہ کراسنگ دا ریڈ لائن. مجھے اس بات سے, سر کی اس بات سے ریئلائز ہو کہ میں کہاں غلطی کر رہی ہوں, اور ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے. میں اپنی طرف سے جی میں بہت زیادہ نا, میں دیکھو میں کتنی ٹھیک ہو گئی ہوں دعا کے بعد. نہیں لاڈ والی بات نہیں تھی نا, وہ یہی نہیں وہ میں کر رہی ہوں. ایک دفعہ سر نے نا مجھے کہیں کہا کہ نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بننا ہے نا, تو ایک دن میں نے اپنے ہسبینڈ کی ٹھیک ٹھاک کر کے میں نے سر سے کہا سر جو گرل فرینڈ ہوتی ہے نا وہ جینا حرام بھی کرتی ہے, میں کر آئی ہوں. میں تو میرا اس قسم کا, اور اس میں مجھے کچھ ہوتا بھی نہیں, کیونکہ دیٹ واز ناٹ دیٹ تھنگ. یہ ایک پرٹیکولر تھنگ تھی جو اللہ جی کو نہیں پسند آ رہی تھی اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی, اور میں پوچھ بھی رہی تھی. اللہ تعالیٰ اتنی حیا والا ہے کہ جب تک آپ اپنی غلطی کا اس سے پوچھتے نہیں ہیں نا, وہ آپ کو اس کا بتاتا بھی نہیں. وہ اتنا حیا والا ہے کہ آپ شرمندہ نہ ہو, کیونکہ جب پتہ آپ کو لگتا ہے نا تو شرمندگی سے ہی مرنے کا دل کرتا ہے نا. میرے تو یہ بھی فیزز بہت گزرے ہیں. مجھے جب اپنی ایک چیز کا پتہ لگتا تھا, مجھے ہوتا تھا کہ اللہ جی آپ کتنے پیارے ہیں, اگر مجھے پہلے پتہ لگتا تو میں شرمندگی سے مر جاتی. آہستہ آہستہ میری جو اصلیت ہے نا وہ دکھاتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ دعا کرنے سے آپ کو سب کچھ آپ کنٹرول کریں گے, سب کچھ آپ صحیح ہو جائیں گے. دس از دا پروسیس. آپ بار بار غلطی بھی کریں گے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غلطیاں ہوں گی, یو آر ناٹ پرفیکٹ. اور یہ چیز بھی مجھے سر نے ہی سمجھائی تھی کہ آپ پرفیکٹ نہیں ہوں گے, آپ سے غلطیاں ہوں گی. ہاں ریئلائز نہ کرنا اور اس پہ ڈھیٹ ہو جانا, ضد کرنا, دیٹ از اے رانگ تھنگ. تو وہ 2-3 چیزیں میں مجھے نہیں اپنی طرف سے میں بہت وہ صحیح ہو گئی تھی. میں عثمان کے ساتھ, میرے ہسبینڈ کا نام عثمان ہے, میں ان کے ساتھ جی میں ان کی رسپیکٹ بھی کر رہی تھی سارا آل دیٹ. تو ایک دن سر نے کہا نا کہ جو اس کی عزت کرنی ہوتی ہے نا, جو اپنے ہسبینڈ کی جو عزت ہوتی ہے دل میں, تو وہ جب سر نے کہا, ایک ہوتا ہے نا بعض اوقات سر بات کرتے ہیں آپ کو ایک دم سے ہٹ کرتی ہے, تو آئی ریئلائز دیٹ آئی ہیڈ ایکسیپٹیڈ مینی تھنگس. میں نے اپنی بہت ساری چیزیں سیدھی بھی کرنے کی کوشش کی اللہ جی کی مدد سے. میں نہیں کرتی کچھ. ایک دفعہ میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا تھا, 6 مہینے جو چھتر پڑے تھے, میں نہیں کرتی کچھ. میں نے وہ ریئلائز کرنے کی کوشش کی, بٹ ڈیپ ڈاؤن آئی واز اسٹل ناٹ رسپیکٹنگ ہم ٹو دا پوائنٹ دیٹ آئی شوڈ. تو اس سے بہت ساری چیزیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ بھی سیدھی ہو گئی. تھاٹ پروسیس نا, صرف یہ نہیں کہ آپ منہ سے کہہ رہے ہیں جی میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, اور میں آپ کا بہت خیال رکھتی ہوں. آپ دل سے نہیں کر رہے نا تو آپ شوخے بھی ہو رہے ہیں, لاڈیاں بھی کر رہے ہیں نا. اگر آپ دل سے نہیں کر رہے نا تو وہ نہیں ہوتا. اچھا اس سے یہ ایچنگ وغیرہ ختم ہو گئی, وہ کٹس پڑنا بھی ختم ہو گئے. لیکن میں ایک بات نوٹ کرتی تھی کہ جب میں خوش ہوتی تھی نا کہ وہ میں نے اپنی غلطی ٹھیک کر لی ہے. سوری. جب سے میں پاکستان لینڈ کے نا پتہ ہی نہیں آواز کو کیا ہو گیا ہے, عجیب سی ہو گئی ہے. ہاں عجیب سی, ویسے بھی بہت پیاری تھی لیکن پتہ نہیں ابھی جی. تو وہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب وہ ایچنگ وغیرہ بھی ٹھیک ہو گئی تو 2 دن جب یہ آلریڈی یہاں تک ہو چکا ہوا تھا, بلیک ہو گیا ہوا تھا یہاں تک, اور یہ بھی سب ٹھیک ہو گیا تھا. صرف یہ والا پارٹ جو تھا نا وہ نہیں ٹھیک ہوتا تھا. میں صحیح بھی ہو جاتی تھی نا, میں بہت رسپیکٹفلی اور سارا کچھ. اچھا پہلے تو صرف ہسبینڈ تھا, اس کے بعد کیا ہوا مجھے تھا کہ چلو یہ صرف ہسبینڈ یا پھر فیملی ممبرس, پرٹیکولر فیملی ممبرس کے ساتھ میرا ہو جاتا ہوتا تھا, یو نو. تو وہ پہلے سے ہی تھا, شادی سے پہلے ہی تھا, میرا ایک ایشو تھا وہ. میں نے نا اس پہ بہت کنٹرول کرنا شروع کیا. پھر کیا ہوا کہ جو ان نون پرسن ہے نا اس کے ساتھ میں ریئیکٹیو ہوئی, یہ پھر فلیئر اپ ہو گیا. میں نے کہا جی یہ تو غلط بات ہے, آپ نے کہا تھا یہ صرف ان تینوں کے ساتھ ہے, یہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا. خیر وہ جب وہ ریئلائز کیا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. میں دیکھیے اس کے ساتھ تھوڑی سی میری لڑائی رہتی ہے کہ ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے میں کچن میں کھڑی ہوئی تھی, منہ پہ نا میک پائز ہوتے ہیں, وہ نا کووں کی طرح ہوتے ہیں لیکن ویری بیوٹیفل, مجھے بڑے اچھے لگتے تھے. اس بدتمیز نے نا میرے سامنے ایک چھوٹی سی چڑیا کا بچہ تھا, فنجی ہوتی ہے وہاں پہ گرین, اس کو پکڑا, اس کو میرے سامنے اس نے چیر دیا. میں وہاں پہ کھڑے ہو کے نا رونا شروع ہو گیا, اور میں نے اپنی طرف سے نا ناک کر کے نا اس کو بچانے کی کوشش کی, تو وہ پکڑ کے بھاگ گیا. اور میں بہت میں وہاں پہ بلک بلک کے رو رہی تھی. گھر میں کوئی نہیں تھا, اور میرا جو بیٹا جو نان وربل ہے نا, حالانکہ اس کو ہوتا ہے کہ وہ اپنا چارجر ڈھونڈ رہا تھا, تو وہ آیا, اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا, مجھے الگ کمرے میں لے گیا, مجھے اس نے پیار کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے نا, کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. تو میں اس دن اللہ جی سے لڑی تھی کہ نا یہ تو غلط بات ہے نا, وہ چھوٹا سا پرندے کا بچہ, اور مما کو بھی فون کر کے پرندوں کو تو نہیں کھاتے نا, یہ تو غلط بات ہے. اور مما مجھے وہاں سے سارٹ آؤٹ کرنے کا, میں نے کہا یو آر ناٹ ہیلپنگ, ان کا بھی میں نے فون بند کر دیا. تو مجھے اس کا آنسر یہ ملا کہ وہاں پہ بھی اللہ ہی تھا,
تو مجھے الرجی سے یہ پھر اس وقت ہو گیا کہ جب آپ وہاں پہ تھے اور آپ اپنے آپ کو خود ہی یہ کر رہے تو مجھے کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں نا. میں تو اس ٹائپ کی میری تھوڑی سی ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ. وہ مائنڈ نہیں کرتا, مائنڈ وہ یہ والی کرتا ہے جو یہ والی ہوتی ہے. تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, اس میں سے خون بھی بند ہو جاتا تھا, لیکن 2 دن بعد نا وہ دوبارہ فلیئر اپ ہو جاتا بغیر کسی ریزن کے. اینڈ اٹ ٹک می 2 months ٹو ریئلائز کہ الرجی اگر میں غلط کر رہی ہوں یا نہیں بھی کر رہی ہوں, آپ کا کرم ہوگا تو ٹھیک ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. وہ پھر سے ہی ہونا شروع ہو گیا. پھر نا جب نا یہ پاکستان آنے کا ٹائم قریب ہو گیا نا, مجھے تھا اس وقت تک نا یہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ نا ٹھیک ہی نہ ہو. تو میری الرجی سے میں نے کہا جی میں سر کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی, اس کو ٹھیک کریں, مجھے نہیں پتا اس کو ٹھیک کریں. وہ پھر بھی ہو جاتا تھا لیکن اسٹل اینڈ تک نہیں ہوا. اور اس دن جب میں بیٹھی رہی ہوں وہ دیکھیں یہ بالکل اس طرح ہو ہی نہیں رہا تھا, اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ہاں مے بی, ناٹ مے بی, یس, کیونکہ وہاں بیٹھے بیٹھے تھے بہت ساری. آپ پتہ سر ڈائریکٹ نہیں کبھی کرتے ہیں لیکن وہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یس یس, کیونکہ صبح تک وہ جھڑ چکا نا. ہاں نہیں سم ٹائمس نہیں ہوتا. ریفلیکس ہوتا ہے نا ہمارا, وہ سب کانشیس ہوتا ہے. صحیح ہے, تو سب کانشیس آپ کو فوراً نہیں بتاتا. وہ آپ کو سم ٹائمز آپ کی عادت بھی کوئی چینج ہوتی ہے, بٹ آپ کو گریجولی پتہ لگتا ہے اپنے ایکشنز میں کہ اچھا آج کافی دنوں سے, وہ الگ بات ہے کہ جس دن میں سوچ لیتی ہوں کہ اب یہ کافی دنوں سے حرکت نہیں کی, وہ ہونی ہے. تو وہ یہ بھی میرا ایک سوال ہے اللہ جی سے کہ بھائی جس دن میں سوچ لیتی ہوں مطلب کیا اتنا سوچنا بھی گناہ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ نے کیوں سوچا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے, اس دن بھی مسئلہ ہو جاتا. لیکن یہ کہ لیکن وہ کامنیس آ جاتی ہے نا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. پہلے کامنیس نہیں تھی. ایک دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے میں نے پلان کرنا ہوتا تھا نا, او ہو وہ تو ہونا ہی نہیں نا. جتنی چڑ ہوتی تھی دعا کے شروع میں ٹائم تھا, کیونکہ مجھے تھا کہ اب میں نے نا بہتر ہونا ہے, آئی نیڈ ٹو سارٹ مائی لائف اینڈ آل دیٹ نا. تو سر نے نا بہتر ہو سکتا ہے بیٹا, جی پلاننگ سے بہتر ہوتا ہے. نہیں وہی بتانے لگی نا. نیکسٹ ٹائم کیا ہوا, اگلے دن ہی سر کی ایک نا ریکارڈڈ پوسٹ تھی, اور سر نا حضرت علی کا کال بتا رہے تھے کہ نا حضرت علی جو ہیں وہ پلان کرتے تھے اور وہی جو وہ اکثر ریپیٹ کرتے ہیں. مجھے نا لگا دیٹ واز مائی آنسر. میں نے سر کو نا اسی وقت میسج کیا, میں نے کہا سر مجھے بہت چڑ ہوتی تھی کہ میرا نا یہ کام نہیں ہوتا یوں کر کے, لیکن جب سے آپ نے مجھے یہ بتایا نا تو کامنیس ہے. اب کیا ہوتا ہے, کوئی نارمل بھی چیز ہوتی ہے نا, میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے اللہ جی تھینک یو, نہیں ہوا ہوگا. گوت سر نے پھر جب یہ کہہ دیا نا ایک دفعہ انہوں نے کہ بھائی اگر آپ تھینکس کر رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہیں, اگر آپ تھینکس نہیں کر رہے تو آپ کفر کریں. اف یو یہ جو اور کچھ سے کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا اس طرح کر کے, وہ میں لکھ لیتی ہوں کہ جب میں ہو جاتی ہوں نا ڈائیورٹ, میں جلدی سے وہ ڈائری اپنی کھول لیتی ہوں, سامنے وہ آنسر مل جاتا ہے. انہوں نے سارا وہ بتایا ہوتا ہے, اٹس اپ ٹو اس کہ ہم نے اس کی طرف دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا نا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے, ہاں اس کے بعد جو بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے نا, جو ارد گرد آپ کے ہوتے ہیں, جو اسپیشلی دعا میں نہیں ہوتے نا, بلکہ دعا میں بھی جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات, کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ جرنی ہے نا, تو مجھے پھر میری جو چڑ ہے نا وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کنورٹ ہو جاتی تھی. اگر ایک چیز سے ختم کر دیا تو دوسری چیز پہ اسٹارٹ ہوگی, یہ کیوں نہیں سمجھ رہے, میں کہہ تو رہی ہوں یہ کیوں نہیں سمجھ رہے. پھر وہ سمجھ آئی کہ آپ کے کہنے سے نہیں ہونا, جس طرح آپ کو بھی آرام سے سمجھ آئے گی نا ان کو بھی آرام سے سمجھ آئے گی یا نہیں سمجھ آئے گی. انکنڈیشنل یہی ہے کہ ایون اف دے آر انڈرسٹینڈنگ اور ناٹ, یو ہیو ٹو لو دیم اینڈ ناٹ فار یور سیلف اور فار دیم. اس کے لیے کرنا ہوتا ہے, اور جب اس کے لیے نہیں ہوتا نا وہ آپ کو تیا پانچا کر دیتا ہے, چاہے آپ جو مرضی کر لیں. دعائیں جو کراتی ہوں نا یا جو ہوتی ہیں, اور مزے کی بات میں جا کے نہیں مجھے کرانی پڑتی. شروع میں مجھے تھا میں ڈھونڈوں, لیکن دا تھنگ از خود ہی لوگ آ جاتے ہیں یا فون کر لیتے ہیں خود ہی سے, اور وہ خود ہی بات اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو میں دعا کرا دیتی ہوں. کچھ سے ڈانٹ پٹ جاتی ہے, کچھ سے مجھے یہ لیکچر ملتا ہے کہ میرا مسلمان ہونا اب ضروری ہے میرا, وہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں اب کہہ دیا میں کوشش کرتی ہوں کہ فرق نہ پڑے, لیکن اس سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ اس میں زیادہ تر میری اپنی ہی دعا ہو رہی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میں اس کو کہہ رہی ہوں تو ابھی کل میں یہی حرکت کر رہی تھی. ایک میری جو بہت بڑی تھی کہ شروع میں ایک کاکی ہیں, ان کے نا رائٹ سائڈ کا جو ایئر تھا نا اس کان میں, ایک تو میری انگلش اردو, رائٹ سائڈ کا جو کان تھا اس میں بہت پین ہوتی تھی, اس میں سے پس بھی نکلتی تھی اور شاید خون بھی نکلتا تھا. اور وہ جو تھی نا وہ دعا کی طرف نہیں آنا چاہ رہی تھیں, کیونکہ ہر ایک کی ریزرویشن تھی نا, کیونکہ ان کی جو مدر تھیں وہ آتی تھیں اور ان کو لگتا تھا کہ مجھے بھی جانا پڑے گا. مطلب کہ ہوتا ہے نا لوگوں کے تھاٹ پروسیس ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ ان کے گھر میں کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوئے تھے کہ اگر کسی نے بات کر دیا نا تو جو ریئیکشن آتا تھا تو وہ ڈر گئی تھیں کہ نا مطلب عجیب قسم کے ان کے ہو گئے ہوئے تھے سمجھنے. تو ان کی جو والدہ تھی نا وہ مجھے کہتی تھیں, ان کو پتا تھا میں نے دعا کی ہے نا, تو وہ مجھے کہتی تھیں کہ آپ نا اس کو دعا کراؤ. میں نے کہا اس طرح نہیں میں کراؤں گی, وہ خود کرنا چاہے گی تو کروں گی, آپ آرام سے بیٹھ جائیں وہ آ جائے گی. 1 ایئر ہو گیا تھا, اس نے ہر قسم کی دوائی بھی استعمال کر لی تھی, ڈاکٹرز بھی چلی گئی ہوئی تھی. اب اس کو کان سے آلموسٹ آواز نہیں آتی تھی, اور نہ وہ اس طرف نہیں آ رہی تھی.
جب میں بہت نا رونا شروع ہوگی نا اس کی مدر نا, انہوں نے مجھے فون کر کے دوبارہ کہا, میں ادھر ہی ہوتی تھی لندن میں, میں نے کہا اچھا آپ نا رہنے دیں, میں اس کو خود ہی فون کرتی ہوں. میں نے اس کو فون کیا, میری اس سے بڑی کافی کنورسیشن ہوئی, اور اس کے نا کہ آپ سمجھے کہ وہ اتنی سادہ ٹائپ تھی کہ مجھے کہتی ہے کہ نا علامہ اقبال نے بھی تو کہا ہے نا خود ہی کو کر بلند نا, تو میں خود ہی کر لوں گی. میں نے کہا یہ وہ والی خود ہی نہیں ہے, مجھے بھی اس خود ہی کی سمجھ نہیں ہے, لیکن یہ وہ خود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جو خود ہی کرنا چاہ رہی ہو تو آپ نے 1-2 سال دیکھ لیا نا, آپ خود کر سکی ہو, تو وہ تھوڑی دیر اس کو ہوا کہ ہاں. میں نے کہا میں آپ کو فورس نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو چیز 2 سال 4 سال بعد ہوگی, اگر آپ کو 1 سیکنڈ میں ہو جائے, میرا یہ ایکسپیرینس, میں اپنا ایکسپیرینس ضرور بتاتی ہوں. میں نے کہا میرا یہ ایکسپیرینس ہے, اور میں نوٹ کرتی ہوں, جیسے میرا بچہ بیمار ہوتا ہے نا کوئی بھی, میں یہ نہیں دیکھتی کہ ہائی اس کو کیا ہوا ہے یا کیوں ہے, میں سمپلی فوراً جاتی ہوں کہ میں نے ابھی کیا کیا. میرا یہ پریکٹس ہو چکی ہوئی ہے, میں نے کیا کیا. مجھے کوئی کہتا رہے گا نا یہ کرو گے, میں نے کہا آپ آرام سے بیٹھیں, میں اپنے ڈاکٹر کو دیکھ لیتی ہوں نا. کیونکہ کاکی جی آپ کو پتہ ہے, اگر آپ آنیسٹلی اف یو ریئلی اس دعا میں ہے نا, تو بعض اوقات مطلب کہ آپ ایکسپیرینسڈ دیکھا بھی ہے, بن موسم کے پھول بھی کھلتے ہیں if you're really into it and if you really want to believe it نا. جی وہ فلو کے علاوہ اگر آپ نے فوکس رکھا ہوا ہے نا, تو بن موسم کے پھول بھی کھلتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوا ہے, اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. اور لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہ کر لیں, وہ نہیں کرنا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ میرا ایکسپیرینس ہے. تو وہ بہت, کیونکہ ظاہری بات ہے آٹسٹک بچے کا 3 دن کے اندر بالکل ہی چینج ہو جانا, اس کا ڈائگنوسس نہ آنا, اٹ از ویری امیزنگ فار سم پیپل اینڈ فار سم سائیکالوجسٹ. جیسے ایک نے مجھے کہہ دیا نا, کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک ٹھیک ہو گیا تو یہ دوسرا. مجھے پتہ ہے کہ میرا جرنی ڈفرینٹ ہے, میرے ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. میں ان کو کہتی ہوں بھائی وہ بھی ہو جائے گا, اس کا ٹائم ہے, وہ میرا ٹیسٹ ہے, آپ مجھے رہنے دیں, آپ اپنا دیکھیں نا. میں دیکھیں میں جو صحیح والا ہے اس کا بتاؤں گی نا, تو وہ کہتے ہیں دوسرے والے کا نا. تو ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا. میں نے ان کو یہ کہا کہ نا دیکھیں آپ, میں اس کا بتا رہی ہوں نا, آپ اس کا سنیں گے. نہیں اس کا نا آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی, اس کا کوئی وہ آٹسٹک نہیں تھا, میرے بڑے والے کا نا جو ٹھیک ہوا تھا اصل میں, وہ نا بارڈر لائن پہ تھا. تو وہ اس طرح, میں نے کہا 3 دن میں, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے نا چپ کر گئی ہوں. کہتی میں نے کہا 3 دن میں ہو جاتا ہے, آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے. تو پھر وہ چپ کر گئی, کہتی ہیں اچھا پھر دوسرا. میں نے کہا وہ آپ چھوڑیں, آپ بس وہ دیکھیں, اگر آپ نے کرنا ہے تو کریں, نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں, میں فورسفلی تو نہیں ہے نا. تو جو وہ تھی نا کان والی جو تھی, اس نے نا پہلے میرے ساتھ کافی زیادہ ڈسکشن کی. میں نے اس کو آرام سے کہا, تو ایک دم سے وہ مجھے کہتی ہیں کہ نا میں نا سر سے نہیں ملنے جاؤں. میں نے کہا وہ آپ کا انتظار بھی نہیں کرے, آپ نے صرف یہ کرنا ہے. وہ بالکل فارغ نہیں ہے, ان کو کوئی شوق نہیں ہے, اور نہ وہ بلا رہے ہیں. اس کو یہ کنفیوژن تھی کہ اگر مجھے ہوگا تو مجھے جانا پڑے گا, میرے ہسبینڈ نہیں جانے دیں گے. اور جب میں نے کہا یہ ہے ہی نہیں, آپ بس یہ کریں, اپنے اس کے لیے کریں. وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ آپ کریں, اور یہ جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں, پڑھائیاں نہیں روکنی. میں نے کہا آپ نہ روکیں, تو پھر آپ مجھے ایکسپلین کریں نا کہ آپ کا کان کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. آپ پڑھائیاں بھی کر رہی ہیں, آپ کی نمازیں بھی پوری ہیں, اور آپ سب کر رہی ہیں, آپ نے دوائیاں بھی, ہومیوپیتھک ہر قسم کی حکیم والی ساری اس نے اسٹارٹ کر دی تھی. تو نا اس کے بعد نا اگلے دن اس کا مجھے نا فون آیا, میں نے اس سے بات کری. میں نے کہا آئی ایم ناٹ فورسنگ یو, یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. ان کی والدہ کا پھر فون ہے. میں نے کہا آپ آرام سے سائڈ پر ہو جائیں, اس نے کرنا ہوگا نا وہ کر لے گی. اس نے نا اگلے دن مجھے فون کیا, کہتی اوکے آئی ایم ریڈی نا, آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ, لیکن میں پھنس تو نہیں جاؤں گی. میں نے کہا پھنسی تو پہلے ہی ہوئی ہو, شاید نکل جاؤ گی. تو نا اس نے کیا, تو 3rd ڈے پہ نا اس کا جو کان کی جو اوزنگ وغیرہ تھی نا وہ ختم ہو گئی, لیکن نا اس کو آواز نہیں آ رہی تھی پھر بھی, اور تھوڑی سی درد تھی. کہتی ہے مجھے نا یہ ہوا ہے. میں نے کہا آپ نے یہ پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا تو ہے. میں نے کہا آپ نے یہ چھوڑنا ہوگا. اچھا میرا نا پہلے ہو نہیں, مطلب وہ شاید چیک کر رہی تھی یا جو بھی, لیکن اس کو افیکٹ ہوا. میں نے کہا آپ نے یہ ٹوٹلی ختم کرنی ہے اپنی پڑھائیاں, اور پیارے بچوں کی طرح آپ نے یہ سارا وہ کرنا ہے. تو کہتی ہے اچھا میں کر لوں گی نا. 7 ڈے تک اس کی ساری اوزنگ درد وغیرہ سب ختم ہو گئی تھی, لیکن نا اس کو آواز نہیں آ رہی تھی. تو اس کی والدہ نے, میں نے کہا آ جائے گی, آپ بس اپنا یہ دعا کرتی رہو, آپ صحیح ہو جاؤ گی, کچھ نہیں ہے, اگر اتنا ٹھیک ہوا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. 2 دن بعد نا ان کی والدہ کا دوبارہ فون آیا. انہوں نے مجھے کہا کہ نا اس کو تو آواز نہیں آ رہی. میں نے کہا اچھا تو نہیں, آپ نا ایسا کریں, آپ سر سے بات کریں. میں نے کہا سر نے بتا دیا ہوا ہے, جو ہے نا انہوں نے بتا دیا ہوا ہے, آپ وہ پورا کر لیں گے نا ہو جائے گا, ان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو نا میں تو نہیں کروں گی, آپ کو شوق ہے تو آپ خود کر. کہ نہیں میں نے تو نہیں کرنا. میں نے کہا نہیں آپ اس سے کہیں دعا کریں, وہ ٹھیک ہو جائے گی. جب انہوں نے رات کو دوبارہ کیا نا کہ اس کو تو آواز نہیں آئی, میں نے کہا اس کے جو کان ہے نا وہ سننے کے لیے دیے ہوئے, جب وہ سن لے گی نا پوری طرح تو اس کو آواز بھی آ جائے گی. ہم دونوں کی ہنسی نکل گئی. اگلے دن اس کو آواز آ گئی, اس کا ٹھیک ہو گیا, اور ماشاء اللہ اٹس بین 3 ایئرس وہ بالکل ٹھیک ہے اب. تو اس طرح کے نا وہ مزے کے ہوتے ہیں, اور اس میں مجھے بھی بہت لرننگ کو ملا کہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف کرنا بھی ہے. اور ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے نا میرے خیال سے
اینڈ ہر ایک بندے کے اس میں بس میں نہیں ہوتا. میری سچویشن ڈفرینٹ تھی, میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ میں ٹیسٹنگ ویسٹنگ کرتی نا. میرا ٹیمپرامنٹ بھی ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے سر اکثر نا کچھ آیات اور ان کے مطلب بتاتے ہیں نا, میں ان کو کنفرم بھی نہیں کرتی, مطلب کہ میں یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اس کا یہ مجھے چاہیے ہی نہیں نا. تو ہر ایک کا سیم نہیں ہوگا, مجھے یہ بھی سمجھنے میں ٹائم لگا. جیسے ایک سر نے نا آیت بتائی تھی, وہ جو سورہ طٰہٰ کی جو پہلی آیت وہ بتاتے ہیں, وہ میں جہاں پہ لوگ مجھ سے کرنے کی کوشش, اول تو سر نے منع کیا ہوا کہ بحث نہیں کرتے نا, لیکن بعض اوقات سر مجھے لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, تمہیں پتہ ہے یہ پڑھنا ہی ہوں. میں نے کہا اچھا سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں. اور میں یہ شو آف کرنے کے لیے نہیں کرتی, میں وہ جو اپنے نالج کا, میں نے کہا سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت کا پتہ ہے؟ نہیں. میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ یہ پڑھتے ہیں, ذرا اس کا مطلب پڑھو, پھر مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد پھر فون نہیں آتا نا بات ہوتی ہے, مطلب بھی پڑھ لیتے ہیں اور سارا جو بھی. پھر سر نا بتاتے ہوتے ہیں کہ نا حضرت جو بی بی مریم تھی نا, ان کی والدہ نے دعا کی تھی نا. میں نے نہیں کبھی کنفرم وغیرہ کیا, بیکاز فار می دیٹ ورڈ از فائنل. میں نے نہیں کنفرم, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, اور میں کوٹ بھی نہیں کرتی مجھے اپنے کو تو. لیکن بعض اوقات جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک کوئی کاکا تھا, وہ اسپیشلی مجھے یہ سمجھانا تھی کہ دعا میں نے کروائی یا کہنے کو کہا نا, لیکن اس کے بعد وہ مجھے یہ سمجھانے کے لیے آیا کہ دیٹ آئی واز گوئنگ ان دا رانگ وے نا. تو میں چپ کر کے سنتی رہی. تو اس نے مجھے کہا, میں نے کہا دیکھو زوریز میرا جو بیٹا نا اس کے ریفرنس سے, میں نے کہا میں نے نا کوئی چھوٹی موٹی حرکتیں نہیں کی نہیں, میری دعائیں بھی میری اوقات سے بہت بڑی ہوتی تھیں. 6 دفعہ تو میں نے قرآن مجید پڑھا ہوا تھا, اور نا کیا کہتے ہیں ساتھ میں اللہ جی سے یہ کہتی تھی. تو میں نا اب چپ کر کے بیٹھی ہوں. اور حضرت جو بی بی مریم کی والدہ تھی نا, انہوں نے اس طرح دعا کی تھی. تو وہ نا میرے سے یہ کرنا شروع ہو گیا کہ ایسے نہیں کی تھی, میں نے پوری تفسیر پڑھی ہوئی ہے. میں نہیں گئی چیک کرنے یا جو بھی. میں نے کہا نہیں, انہوں نے ایسے ہی کی تھی. دل میں نے کہا سر نے کہا ایسے کی تو ایسے ہی کی تھی, جو مرضی کر لو. تو میں نے کہا نہیں, میں پوری تفسیر پڑھ کر آیا ہوں, میں نے اس کے اوپر یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے. بی بی مریم کی والدہ نے, میں نے کہا مجھے یہی پتہ ہے, آپ نے کنفرم کرنا ہے کر لیں. میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس نے اپنا موبائل کھولا, اس کے بعد اس نے دوبارہ بات نہیں کی نہ. میں نے شو بھی نہیں کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے وہ بندہ زیادہ فیل ہو. میں نے شو نہیں, میں چپ کر کے بیٹھی رہی. میں نے کہا مجھے اس کی کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے پتہ ہے میں نے کیا حرکتیں کی نہیں ہے نا. آپ بہت بڑے بڑے بول دیتے ہیں, اور آپ بہت بڑی دعائیں مانگ لیتے ہیں, چاہے آپ جس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اس جیسے پتہ ہے پچھلے دنوں میرے آنے سے 1 ویک پہلے جو تھا, حیا کے اوپر بات ہو رہی تھی. میرے لیے جو حیا تھی نا ہمیشہ سے, وہ اپنی عزت کا جو رکھنا, کہ میرے پیرنٹس کی عزت, اور میں نا اس میں بہت ججمنٹل ہو جاتی تھی. یہ میری بہت گندی عادت ہوتی تھی, اور مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا, بیکاز میری نا ٹیمپرامنٹ بھی ڈفرینٹ تھا. مجھے ہوتا ہی نہیں تھا ہر ایک سے بات کرنے کا. مجھے ہوتا تھا بس میری ایک اسپیسیفک فرینڈز ہوتی تھیں, اور میں زیادہ نا فیملی اورینٹڈ. لوگوں کے بہت سارے ہوتے ہیں نا پیار اور شوق ہوتے ہیں, میرے لیے میرے پیرنٹس اور میری نانی اور میرے جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے تھے نا, وہ میرے عشق کی حد تک جو ہوتے تھے نا, مجھے بہت پیارے ہوتے تھے. تو میرے لیے یہی دنیا ہوتی تھی. اور مجھے ہوتا تھا یہ غلط کام ہو رہا ہے, وہ غلط کام ہو رہا ہے. میں بہت ججمنٹل ہوتی تھی, مطلب کہ وہی اللہ بننا شروع ہو جانا نا. میرے لیے حیا کی ڈیفینیشن بہت ڈفرینٹ تھی. پھر سر نے نا حضرت آدم اور وہ جو شیطان کا جو بتایا تھا نا, تو جب میں نے وہ فرسٹ ٹائم سنا نا, اور دیٹ واز نا, کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نا ایک شیٹرنگ ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ سیٹل ہو گئے ہیں, لیکن وہ میرے لیے بہت شیٹرنگ تھا. مجھے حیا کا مطلب ہی نہیں پتہ تھا. حیا کہ جی اللہ جی کی جو حیا ہوتی ہے. اور میں نے نا رو کے سر کو کہا کہ سر میں نا لوگوں کو بہت جج کرتی ہوتی تھی, بے حیا, اور جتنی بے حیا میں نکلی ہوں نا ابھی یہ سننے کے بعد, میں کسی سے آنکھ ہی نہیں ملا سکی کہ اللہ کی حیا ہوتی. میں ساری زندگی میں نے شکوے اور بے حیائی میں ہی پھر گزاری. میں کہ حضرت آدم سے وہ پوچھ رہے ہیں, اور حضرت آدم نہیں کہہ رہے کہ جی آپ نے ہی کروایا, اور میں اللہ جی سے میرا رونا ہی آدھا یہ ہوتا تھا, آپ نے مجھے ادھر کیوں بھیجا ہے, میں نے نہیں ادھر آنا تھا, میں نے وہیں پہ رہنا تھا, آپ نے مجھے ادھر. میرا آدھا شکوہ یہ ساری زندگی میرا یہی رہا ہے. 2020 تک جو ہے نا میں اس سے بہت لڑتی رہی ہوں. آپ نے مجھے یہاں کیوں بھیجا ہے, میں نے ادھر نہیں آنا. آپ کو پتہ مجھے پاکستان کتنا اچھا لگتا ہے, میں نے لاہور سے نہیں باہر جانا تھا, میں نے لاہور سے نہیں, آپ نے لندن پھینک دیے. اب ایسے اور بھی 2-3 جو تھے نا میرے کچھ کوشچنس تھے جو میں نہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب فرسٹ ٹائم میں آئی تھی نا 2020 میں, تو میں لاسٹ ٹائم جب جانے لگی تھی, تو یہ جو میں اس کو نا مدینے والا کاکا کہتی ہوں, یہ نا بات کر رہا تھا کسی سے. میرا نا ایک کوشچن تھا جو میرا بہت نا درد مجھے کرتا تھا, تو اس نے سیم کوشچن بتا رہا تھا کہ اس کا تھا اور یہ کام تھا نا. تو میں نے کہا یہ اس کو کیسے یہ کامنس ملی ہے نا. اس نے کہا کہ کیونکہ شاید یہ مدینے میں ہوتے تھے, تو نا جب یہ ادھر آ گئے تھے تو ان کے کوشچن تھا نا کہ یہ میں ادھر آ گیا ہوں, اور جو بھی مطلب ان کی اس چیز کی تھی. 2 میں مدینے میں نہیں, لیکن مجھے فیل ایسے ہوتا تھا کہ میں نا دور ہو گئی ہوں.
تو نا اس نے کہا کہ مجھے بعد میں پتہ لگا بات تو کوئی اور ہے. اس نے یہ سینٹینس بولا نا, میں نے کہا یہ کون سی بات ہے جس سے اس کو یہ کامنیس ملی نا. لیکن میں وہ جب سر آتے تھے نا میں ہمنک ہو جاتی تھی, مجھے کوشچنس بھی بھول جاتے تھے سارا وہ. تو نا پھر جب واپس گئی, واپس جانے کے بعد مجھے دوبارہ ایک کوشچن, اور میں اس میں نا بہت روتی تھی, بیٹھی بیٹھی رو رہی ہوں اپنی, کہ میری ونڈو ہے نا اس کے سامنے دروازہ بند کر کے بچے نیچے, اور میں رو رہی ہوں ایسے رو رہی ہوں. اور نا پرندے نا ایسے, حالانکہ وہ نہیں جاتے, اور کیونکہ وہ ریزیڈینشیل ایریا نا تو پرندے اس طرح ریوالو کر کے نہیں جا رہے ہوتے, ایسے ٹویسٹ کر کے نا جیسے مست جا رہے ہوتے تھے. اور جب وہ چلے جاتے تھے نا, ایک آخری جو تھا نا وہ یوں کر کے جا رہا تھا, یہ میں ہوں, دیکھا میں کتنی دور ہوں, کتنی دور ہوں. میں اس طرح روتی رہتی تھی. تو ایک دن میں نے کہا اللہ جی میرا یہ کوشچن تو خود, باقی سارے خود ہی جواب آتے جا رہے تھے نا, تو میں نے کہا اللہ جی میرا یہ کوشچن تو رہ گیا. وہ اس دن وہ کاکا بات بھی کرا تھا, میں سر سے بات نہیں کر سکی, یہ جو کوشچن ہے نا اس کا کیا کروں. اور کاکا جی میں نے یہ بات کر کے نا ایک دم سے میں نے فون اٹھایا, اسی وقت 1 سیکنڈ اگو مسمس ایلیس پہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی, اس میں یہی سر سے بات کرا تھا, سیم بات کر رہا تھا. اور سر نے سیم بات ان سینس کہ یہی بات کر رہا تھا. اور بات کرتے کرتے سر ایک دم سے انہوں نے باتیں اپنی چینج کی اور میری بات کا جواب دینا شروع کیا. میں اتنا روئی وہ دن آج کا دن. اس کے بعد مجھے وہ کوشچن چبھا نہیں نا, وہ الگ بات ہے کہ مجھے پھر بھی ہوتا تھا, لیکن یہ کہ وہ جو چبھن ہوتی تھی نا, وہ جو کامنس ہوتی ہے آپ کی روح میں, بعض اس طرح کی کرچیاں ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی نا ڈیزالو نہیں ہوں گی, سر اس کو پھول کر دیتے ہیں اپنی باتوں سے. سر کہتے ہیں نا شبد ایک, اور یا پھر آپ وہ کہتے ہیں شبد ایک نہیں, وہ تو دوسری سر کہتے ہیں نا آپ ہانڈی پکاتے ہیں, اس میں آپ اگر مسالے غلط ڈال دیتے ہیں, جو میں نے کیے ہوئے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی, وہ چکنی پڑتی ہے. واٹ آئی ریئلائز ود مائی سیلف, میں ایک دن کاکی جی کو کہہ رہی تھی کہ سڑی ہوئی ہانڈی ہوتی ہے نا, سر اس کو کھیر کر دیتے ہیں. اف یو ریئلی لسن ٹو ہم, مجھے لگتا ہے انہوں نے میری زندگی کھیر کر دی ہے. مجھے کھیر پسند بہت ہے اس لیے میں نے اس کی, بٹ اف یو لسن ٹو ہم, اور جب وین یو لسن ٹو ہم نا یو ہیو, وہ ہوتا ہے نا گھوڑے کے وہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو, اور پھر کوئی نظر نہیں, آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے بیکاز اس کے بعد ٹیسٹ بہت آتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے وہ آگے سے یہ کہہ دیتا ہے فردا ایسے نہیں ہوتا, یہ نا یہاں پہ موسم ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں ہوتا, نہیں بچوں کا نہیں ہوتا, ماما بیمار ہوتے ہیں بچے میں, دیکھ لوگوں نے میرے سے بات کرنا بند کر دیا, میرے فیملی ممبرز نے. پھر جیسے مجھے کچھ دنوں پہلے پتہ لگا کہ پیپل ہیو اسٹارٹڈ سیئنگ دیٹ یہ تو جنونی ہو گئی ہے. آئی ڈونٹ کیئر, بٹن آف تھا. ہاں ہوں. پھر اف یو وانٹ می ٹو بی نارمل لائک یو اینڈ لیو واٹ ہی از سیئنگ, تو میں جنونی ہی ٹھیک ہوں, یہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اور اس میں یہ ہے کہ جیسے شروع میں مجھے یہ تھا کہ اوبویسلی بچوں پہ افیکٹ ہوتا ہے نا, تو مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ جو ہے نا جو کنیکٹڈ ہیں سارے, ان کو نا ساروں کو اس طرح فوکس ہونا چاہیے ورنہ افیکٹ ہوگا. وہ بھی اس نے میری غلط فہمی توڑی, مجھے ہونا ہے, مجھے باقیوں کا نہیں فرق پڑتا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے میرے ہسبینڈ, انہوں نے میرے ساتھ کی ہوئی ہے, وہ مطلب کہ اتنے پیارے ہیں, ہاں ہے نا, وہ مجھے پتہ کہ انہوں نے میرے کہنے پہ سورہ رحمان تھراپی کر لی, اینڈ ہی سو واٹ ہیپن نا. اس کے باوجود وہ بعض اوقات ان کو ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کرنے وہ بھی کرنے, وہ میں نہیں کرنے دیتی. میں کہتی ہوں میں نے نہیں کرنا, میرے لیے اس کی ایک ہی دوائی, اور ہی ہیز سین اٹ مینی ٹائمس کہ میرے لیے ایک ہی دوائی ہے, ایک ہی ڈاکٹر, میں کرتی جا رہی ہوں, ہو جائے گا جو ہونا ہوگا نا, اپنے ٹائم سے ہو جائے گا. اور ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کاکی جی کہ وہ ایکسپلینیبل بھی نہیں ہوتی. اف یو الاؤ, میں ایک چیز بتاؤں جو اس کی, جیسے جو میرا ہے نا نان وربل جو بیٹا ہے, وہ نا ایک دن بیمار ہو گیا, اور میں نا بہت دیکھتی رہی کہ میں نے مطلب کہ اس دن تو ہمارے بہت ہی پیارے حالات چل رہے تھے, تو مجھے تھا ہماری لڑائی بھی نہیں ہوئی اور میرا بھی نہیں ہو رہا, تو اس کو کیا ہوا ہے. تو ہی واز ٹوٹلی نا ویسے ایسے نڈھال ہو گیا نا, اور وہ کچھ بھی نہ کھائے, اور ایسے لیٹ مجھے اس کو اٹھا کے پانی پلانا پڑے, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نہ اس کو بخار تھا نہ کچھ اور تھا, نہ وامٹنگ ہو رہی, لیکن وہ کچھ کھانے, اور بالکل نڈھال جیسے اس کی انرجی نہیں چلی جاتی, اور وہ نہ کھائے اور نہ بولتا تو وہ نہیں, لیکن کھیلتا ہوتا ہے نا, وہ کودتا ہوتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرا. ایک دن ہو گیا, عثمان نا میرا بہت وہ لحاظ کرتے ہیں کہ بھائی, کیونکہ انہیں پتہ میں نے ڈاکٹر پہ نہیں لے کے جانا, جو مرضی ہو جائے. 2 دن ہو گئے, وہ کچھ بھی نہیں کھایا, بس پانی پیے جائے, اور نہ وہ میرے ساتھ چپک کے سویا جائے نا. جب 3rd ڈے ہو گیا نا, وہاں پہ نا UK میں کوئی نیا وائرس آیا ہوا تھا, تو انہوں نے خود ہی سے کسی نے کہہ دیا, تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو اس کا جا کے ٹیسٹ کروانا ہے, تو یہ جو ہے نا اس کو وائرس ہوا ہے. میں نے کہا اس کے سمٹمز ہیں وہ والے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا میں نہیں کوئی ٹیسٹ کروا رہی, آپ اس کو 7-8 دن دیں, میں چیک کر رہی ہوں, میرے سے شاید کوئی ہوگی. میں نے اس وقت بہت اپنے آپ کو نا کہا, میں بہت ریئیکٹیو ایک دم فلیئر ہو جائے, میں نے نہیں لے کے جانا ہے, اگر میں کہنے کہ میں نے اس نے کہا نہیں, آئی ہیو ٹو کیپ کام نا. تو انہوں نے تھوڑا سا نا بلکہ کہا کہ اگر ٹھیک ہے, اگر 3 دن بعد نا تو میں اس کو لے کر جا رہا ہوں. میں چپ رہی نا, اور وہ خود باہر چلے گئے. ٹھیک ہے, اب یہ سیکنڈس کی بات ہوگی. تو میں نے کہا اللہ جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آپ مجھے ہیلپ کر دیں, کیونکہ میں نے تو اپنا وہ کر رہی ہوں سارا.
تو نا ایمی میرا دل کیا اس کو نا ہگ کرنے کو نا, تو میرا ماتھا نا اس کے ساتھ لگا ہوا تھا, تو جب وہ لگا ہوا تھا نا آئی فیلٹ سم تھنگ, تو میرا نا ایک دم سے نا میرا دل کیا اس کو اور کرنے کو, تو مجھے اس کو ایک دم سے جھٹکا لگا, وہ اٹھ کے اچھل کے تو کھیلنا شروع ہو گیا نا. تو ابھی میرے ہسبینڈ گئے تھے اینڈ ہی کیم بیک, تو نا مجھے سر کا آپ کو سمجھ آ گئی نا, ٹھیک ہے. تو ہی کیم بیک اینڈ ہی سیڈ ٹو می کہ آپ نے اس کو دوائی دی ہے. میں نے کہا آپ نے مجھے دیکھا یہاں سے نکلتے ہوئے؟ کہتے نہیں. کہتے فردا یہ کیا ہوا؟ مطلب ہی واز ان ڈس بلیف, کیونکہ واقعی وہ 3 دن سے بالکل ہی اسرا ہوا تھا نا, اور وہ اچھل رہا, اس نے کھانا بھی کھانا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, ود ان سیکنڈس. ابھی وہ مجھے کہہ رہے تھے سر کر کے, میں ایکسپلین نہیں کر سکتی اس کو, لیکن مجھے پتا ہے. اب جب انہوں نے مجھ سے بار بار پوچھا نا, نہیں کچھ کیا ہے کچھ کیا ہے, میں نے کہا جو اس کا ڈاکٹر تھا نا میں نے اس کے حوالے کیے, وہ ٹھیک ہو گیا. دین ہی ڈڈنٹ سے اے ورڈ, اور اس کے بعد پھر اگر کچھ ہوتا تھا نا تو انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا. دو ہی از ناٹ ٹوٹلی دیر بٹ ہی رسپیکٹس مائی چوائس آف دس, ہے نا. میں نے کہا آپ اپنا جو مرضی کریں, لیکن اس کا مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے اور آپ سے کنیکٹڈ ہے, ہم جو ٹھیک ہوتے رہے, اس چیز کو وہ مانتے ہیں. اور وہ میں دیکھے سارا ان کا وہ ہوتا ہے, لیکن تھوڑے شائع ہیں نا, ورنہ وہ میں دیکھے اپنے کولیگس کو جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں ان کو بھی دعا کرواتے ہیں, اور پھر وہ کچھ فیملی ممبرس کا ان کو جب بھی پتہ لگتا ہے تو وہ مجھ سے کہہ کے تو وہ دعا بھی وہ کرواتے ہیں, سارا وہ کرتے ہیں. لیکن بیچ میں جیسے ہو جاتا ہے نا کہ اس کو یہ بھی, میں دیکھے موسٹ پیپل تھنک کہ جو آٹسٹک بچے ہیں خاص طور پہ جو نان وربل ہیں ان کو ہم یہ تھیراپی کرائیں گے اور یہ کرائیں گے. میرا بلیف یہ ہے کہ وہ چیز کچھ نہیں کرتی ہے, میرا یہ ہے ہر ایک کا نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگ کرواتے ہیں. اب نا سر کی جو یہ اس میں ویڈیوز ہوتی ہیں میں عثمان کو دکھاتی ہوں, اب میں ساری دکھا رہی ہوں سارا وہ کر کے. اب اس میں سے ایک تھی نا ویڈیو جس میں کسی پیرنٹ نے کہہ دیا ہم نے نا اس کی اسپیچ تھیراپی کرائی ہے نا, اور سر کا ایکسپریشن, بعض سر کے ایکسپریشنز آنسرز ہوتے, سر واز لائک کہ بھائی نہیں ہے. مجھے تو وہ سمجھ آ گئی, اب عثمان نے نا وہ پوائنٹ پکڑ لیا, دیکھیں انہوں نے دعا کی ہے انہوں نے بھی کروایا. میں نے کہا عثمان آپ نے سر کا ایکسپریشن دیکھا؟ نہیں, اب میں دیکھا ساری باتوں میں چھوڑ کے وہ والا پوائنٹ پکڑ لیا. اور پھر اس میں نا نقصان ان کا ہوتا ہے, جیسے انہوں نے نا بکنگ کرا دی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا میں نہیں کروں گی, آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, میں نہیں کروں گی, میرا ادھر ہی ہے. تو نا جب انہوں نے بکنگ کرائی نا, اس سے اگلے دن عثمان بھی اور زوریز بھی دونوں بیمار ہو گئے, وہ بکنگ ہو ہی نہیں سکی, وہ سیشن ہی نہیں ہو سکا. اینڈ اٹ ٹک ہم 3 for 2 months ٹو ریکور فرام اٹ نا. تو مجھے کہتے ہیں, اور بیچ میں نا جب زوریز بھی ہو گیا نا, میں نے کہا یہ غلط بات ہے, چلو وہ تو ہوتا ہے, اس میں میں ان سے پیار سے ہی کری تھی, بٹ دین آئی ریئلائز کہ میں اندر سے نا غصے ہو رہی تھی, تو ان دونوں کو افیکٹ کر رہا تھا. میں نے فوراً, تو زوریز فوراً ٹھیک ہو گیا, عثمان نہیں ٹھیک ہوئے, جب تک انہوں نے ضد نہیں چھوڑی نا وہ نہیں ٹھیک ہوئے. میں ان کو کہہ رہی تھی عثمان یہ جو جتنے بھی یہ اسباب ہیں, یہ سارے اسباب ہیں. سر کہتے ہیں جہاں اللہ آ جائے وہاں پہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے. جو بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس کو یہ کراؤ وہ کراؤ, جب وہ اس کو کئی منتھس بعد, کیونکہ میں رہتی ہوں وہاں پہ, فیملی پاس نہیں ہوتی نا, تو میں زیادہ تو نہیں بول رہی ہوں. اچھا تو جیسے کئی منتھس بعد جس نے کہا تھا نا, ایک کسی بندے نے کہا تھا کہ اس کو یہ کرواؤ, اس کا بولنا یہ, مطلب ان سب کو پرابلم یہ ہے کہ یہ بول کیوں نہیں رہا. مجھے نہیں ہے پرابلم, وہ بول لے گا جب, ابھی وہ چھوٹا ہے, اور اگر اس نے بولنا ہوگا وہ بول لے گا. مجھے پتہ ہے نا میں نے بھی کہاں ٹھیک ہونا ہے, اس نے میری گچی پکڑی ہوئی ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں ٹھیک ہونا ہے, اتنی بھی میں کوئی وہ نہیں ہوں. تو آئی ایم ویٹنگ فار اٹ اینڈ ہی نوز, اس کو وہ بہتر جانتا ہے. تو نا جس نے کہا تھا نا اس کو یہ کرواؤ, جب اس نے 1 سال بعد اس کو دیکھا اینڈ دے ور لائک ہاں اس میں تو یہ امپروومنٹ ہے. میں نے کہا تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کروایا, تو پھر کیسے امپروومنٹ؟ ان کو نہیں, میں نے عثمان سے کہا کہ عثمان دے دیم سیلوز آر سیئنگ کہ اس میں یہ امپروومنٹس ہیں, وہ کیسے ہوئی ہیں. میں اور آپ جو پیار بنتے جائیں گے نا یہ ٹھیک ہوتا جائے گا, جیسے ہو رہا ہے. وہ بہت ساری ایسی بولنے کے علاوہ وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم بعض چیزیں ہوتی ہیں جیسے وہ سمجھا نہیں پا رہا ہوتا, اور جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کچھ وہ ایکشنز کر رہا ہوتا ہے, وہ سمجھا اس لیے کیونکہ وہ کمپلیکس ہوتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں یہ ہوا اس کے ہاتھ کہیں گندے ہوتے, وہ بتا نہیں پا رہا تھا, تو سب کے بال پٹنا شروع کر دیے, میرے علاوہ سب کے بال پٹنا شروع کر دیے. سب کہیں دیکھا فردا آپ, کیونکہ میں اس دوران نا ایک حرکت بھی کر رہی تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ, تو نا انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا ہے نا اس وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ وہ میرے پاس آ کے اس نے میرے نہیں بال کھینچے, میرے پاس بیٹھا ہے, میں نے دیکھا, میں نے کہا اس کے تو ہاتھ گندے, پلیز اس کے ہاتھ دھلوا دیں. تو میں نے کہا وہ اس وجہ سے نہیں کر رہا تھا کہ آئی واز ڈسٹرب, وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہاتھ گندے ہیں. مطلب کہ اس طرح کی سچویشنز ارائز ہو جاتی ہیں, بٹ آئی ایم کام ان دیٹ. مجھے یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ ہو گیا, مجھے نہیں ہے. باقیوں کا یہ ہوتا ہے, پہلے وہ مجھے بہت امپیکٹ کرتا تھا, لیکن جس دن مجھے سر نے کہا نا آپ نے چپ کر کے اپنا فوکس صحیح رکھنا ہے, باقی اللہ پر چھوڑو اس کو, وہ ٹھیک ہے اس کو کچھ نہیں ہے, باقیوں کو کہنے دو. وہ سر کا شاید جو کہنا تھا نا وہ میرے لیے امپورٹنٹ تھا,
उसके बाद मैं नहीं परवाह करती, फिर जो कोई कहता होता है ना, भी ठीक है आपको यूँ लग रहा है, आपने इसका सेशन कराना है, जाएँ आपके कराए, वो अल्लाह ताला करवाने ही नहीं देता। बल्कि इससे पहले ना जब इन्होंने ज़बरदस्ती जो था ना एक सेशन करवाया, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, उसमें मैं ज़रा थोड़ी सी बदतमीज़ हो गई थी। वो जब ख़त्म हुए ना सेशन, मैंने कहा बोल लिया, क्या बोला, दिखाया मुझे, बोल लिया उसने, वो मैंने गलत किया था। लेकिन ये कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आप नहीं ठीक हो रहे ना, सारे लोग अल्लाह ताला वो वाले उसके लिए ले आएगा, जो उसके लिए ज़रूरी भी हैं, जो उसके लिए अच्छे भी हैं, वो करेगा। बीच में आप घुसाएंगे ना, वो काम लंबा भी होगा और ख़राब भी होगा। एंड द मैनी पीपल हु आर डूइंग दुआ ना, रेगुलरली देखते भी हैं, वो इस पॉइंट को नहीं समझ रहे होते कि इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालना होता, नॉट इवन अ लिटिल बिट। जिन्होंने मेरे से दुआ ये कराई थी, जिनका मैं कान का बता रही थी, उनके बच्चे का एक प्रॉब्लम हुआ था, वो ठीक नहीं हो रहा था, अभी भी थोड़ा सा वो है, और ये बेबी भी उनको था कि हो, तो मैंने उनसे कहा था कि वो कह रही थी कि मैंने दोबारा ना करनी है ये स्वेरमैन थेरेपी, बेबी उनका एक है, नेक्स्ट के लिए वो करना चाह रही थी। मैंने कहा आपने एक दफ़ा कर ली हुई है, आप अपना बाकी सारा ठीक करें, कोई ज़रूरत नहीं है उसमें भी। नहीं आप पूछें, मैंने कहा कोई पूछने की, वो सारा बता रहे हैं ना, आप करें। माशाल्लाह उसका बेबी भी हो, उसका कोई इशू था थोड़ा सा, फिर से ठीक नहीं हो रहा था, उस पर रहें, आपको अल्लाह ताला बताएगा, ठीक हो जाएगा। उन्होंने ना बीच में वो स्टार्ट कर दिया, क्या कहते हैं उसको, होम्योपैथिक ना, कि देखो हम वो तो नहीं कर रहे। मैंने कहा होम्योपैथिक, एलोपैथिक, केड़ी भी पैथिक और सारी जो भी पैथिक, वो इसके साथ नहीं मिक्स करनी। जो दो कश्तियों का सवाल वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए हजम करने के लिए। मैं पहले तो इसको जजमेंटल होकर देखती थी, अब मैं कहती हूँ भाई ठीक है, नहीं उनको समझ आ रही, लेकिन ये कि फिर मैंने उनको ये कह दिया कि देखिए ये होगा ना तो ये लंबा होगा, आपकी मर्ज़ी है, मैं नहीं आपको इस चीज़ की इजाज़त दे रही ना, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं नहीं दे रही हूँ। फिर उसने ख़त्म कर दिया, उसने खुद भी रियलाइज़ किया, क्योंकि कर तो उसने लिया, फ़र्क क्या वो बढ़ गया। मैंने कहा अब आप खुश हैं, जब मैं आपको पहले कह रही थी आप मान लेती ना। तो इस तरह उसमें फिर मेरे वो भी होता है ना कि सीखने को मिलता है। जैसे शुरू में ना एक दफ़ा मैंने ज़रा ज़्यादा यूँ कह दिया ना, तो वो मुझे भी फिर उसमें से मैंने कहा हाँ यूँ नहीं करना। जैसे पहले मेरी एक और ये गलती थी शुरू में, क्योंकि मैं बिल्कुल पहले तो मैं सर की वीडियोस देख ही नहीं पाती थी ना, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू की। फिर उनसे डर भी मुझे बहुत लगता होता था ना शुरू में। मुझे काकी जी ने जब पहली दफ़ा कहा फ़ोन करने को, वो मुझे डांटती जा रही थी और मैं नहीं करी। मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे बात करनी है, मैंने उधर नहीं करनी है ना। तो सर ने ना पहले दिन ही कहा था कि ना जो पेरेंट्स होते हैं ना, उसके मामले में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। वो हर एक को उसके मुताबिक दवाई दे रहे थे कि पेरेंट्स जो मर्जी हो जाए, पेरेंट्स के मामले में जो है ना रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए। और 2-3 उन्होंने मुझे और बातें की थी इसी तरह मुझे समझाने के उसमें। तो ना मुझे पहले हुआ क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ना बहुत ही ज़्यादा थी ना, तो मैंने कहा ये सर ने ना मुझे शायद जनरली कहा है, मैं तो अपने मम्मा भाभी जी के साथ बहुत ज़्यादा यूँ करती होती। तो लेटर ईयर्स में मुझे पता लगा उन्होंने क्यों कहा। और मैंने एक दफ़ा एक क्रॉस कर दी थी लाइन, लेकिन अल्लाह ने शायद इसलिए मेरी पकड़ नहीं की क्योंकि मैंने फ़ौरन रियलाइज़ कर लिया था ना। और मैं आपको पता है फिर मैं उनको इस तरह करती हूँ, आपने ना, मैं उनको फ़ोन कर कहती हूँ मैंने उस दिन ये बात इस तरह की थी, वो मैंने गलत की थी, आप मुझे अभी और इसी वक्त माफ़ करें। और वो आगे से बेचारे कह रहे थे बेटे हमने नहीं ऐसे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको कह रही हूँ ना मुझे माफ़ करें, आप करती हैं कि नहीं मुझे माफ़ करें। इस टाइप का मेरा उनके साथ है ना सारा यूँ, पता नहीं मैं बीच में बिल्कुल वो हो गई हूँ, मैं कहाँ से कहाँ चली गई हूँ। तो ये और दुआ के काफ़ी सारे होते हैं, मैं टैब्स नहीं रख रही होती, जो आता है करवा देती हूँ। ओह हाँ जी, सॉरी, सर की वीडियोस मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू की ना, तो बहुत सारी चीज़ें पता लगना शुरू हुई जो शुरू में मुझे नहीं पता थी। जैसे मुझे ये नहीं पता था, हाँ ये वाला पॉइंट, कि जब आप किसी को दुआ कराते हैं ना, और अगर वो बंदा बात नहीं समझ रहा तो उसको टॉन्ट नहीं करना होता। और ना सर कभी भी डायरेक्ट नहीं बोल देते थे कि ना, अभी भी वो डायरेक्ट नहीं कह देते कि तुमने ये किया ना, इस वजह से मैं ये गलती कर रही थी शुरू में। हालांकि जिसको मैं कराई थी वो सुन तो लिया, लेकिन मैंने फ़ौरन ये, मैंने कहा सर तो इस तरह कर नहीं रहे, मैं ये गलत कर रही हूँ। और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसमें दिल आज़ारी भी हो जाती है ना। और फिर मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि काकी जी ने तो मुझे कभी भी डायरेक्ट नहीं कहा था कि माँ बाप बीमार होते हैं, बच्चे बीमार नहीं होते। उन्होंने मुझे सिंपली कहा था कोई बात नहीं, आप ना ये करें, इसको करें। मैंने सर की वीडियो देखी थी, उसमें मुझे काकी जी ने नहीं मुझे कभी कहा था, क्योंकि जब आप दुआ करा रहे होते हैं ना, आपको ये सेंटिमेंट्स का रखना पड़ता है ख्याल। इसकी तमीज़ नहीं थी मुझे इस चीज़ की तमीज़ नहीं थी कि अगर आप, ये तो मुझे पता था कि हर एक के सेम नहीं होते हैं एक्सपीरियंस। एक को जो 5 लोगों को सर में दर्द हो रही है ना, एक को किसी और वजह से हो रही होगी, एक को गलती की वजह से हो रही होगी, एक ने अपने सर पे खुद मारी होगी कुल्हाड़ी, और एक जो है उसको किसी और रीज़न की वजह से हो रही होगी। उसकी पहचान सर को है,
مجھے نہیں ہوگی، لیکن میرے جو دل میں آ رہا ہے نا میں نے وہ کرنا ہے. ایک تو یہ جو دل میں آ کے کرنا تھا نا اس کا ایک بہت جو ہے نا دعا کے معاملے میں نا اس میں نہیں کرتی ہوتی تھی، لیکن ایک دن میں نے نا بہت بڑی غلطی کی. یہ 2-3 منتھس پہلے کی بات ہے. کیونکہ میرے نا اندر دو ہوتے تھے، میں کہتی چپ کر کے بیٹھی رہو، چپ کر کے بیٹھی رہو، اور نہ ایک ہوتا تھا کہ آٹو پہ کروا رہا ہوں، میں کہتی چپ کر جاؤ. جیسے میں سینسبری میں سمجھے میں گروسری کرنے گئی ہوں، ٹھیک ہے، تو لفٹ میں نا لوگوں کو نا وہاں پہ نا بہت عادت ان اے سینس کہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ میں نہیں بھی نا کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے میرے سے بات کرنے کا، اور مجھے ہوتا ہے میں اتنی سڑی ہوں نا لوگ میرے سے کیوں بات کر رہے ہیں نا. تو ایک نا کاکی تھی، انہوں نے برقع وغیرہ کیا ہوا تھا اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نا اپنی فرینڈ کے پاس، خود ہی اس نے بتانا شروع کر دیا. میں کھڑی ہوئی، میں نے اس نے سلام کیا، میں نے وعلیکم السلام کیا. تو کہتی آپ کو پتہ ہے میں یہ لے کے جا رہی ہوں، خود ہی سے اسٹارٹ ہوگی نا. میں نے کہا یہ مجھ سے کیوں بات کریے، میں نا اپنی فرینڈ کے لیے لے کے جا رہی ہوں. ریسنٹلی شی گاٹ ڈائگنوز فرام نا کینسر نا. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھ سے بات کر کے اس کو کینسر ہو گیا، اس کی اسٹیج یہ ہے وہ ہے، ہم بہت پریشان، ہم ساری فرینڈس مل کے نا اس کے لیے یہ کر رہے ہیں نا. اس کی بچی ابھی صرف 3 یا 4 منتھس کی ہے. میں نے کہا فردا چپ رہو، خبردار، ہر ایک جانتی تو نہیں، لیکن میرے منہ سے نکلنا شروع. میں نے کہا آپ نا اس کو سورہ رحمان تھیراپی کرا دیں. میں دیر واز 2 people ایٹ دا سیم ٹائم. میں کہا آپ اس کو سورہ رحمان تھیراپی، چپ کر فردا چپ کر، ارے کو نہیں کہنا ہوتا یوں کر کے. کہتی ہے وہ کیا ہے. میں نے کہا میں نے یوں کیا تھا، میرا ہاتھ بھی ٹھیک ہوا ہے، میرا بچہ بھی ٹھیک، میں ساتھ ساتھ وہیں پہ اس کو بتاتی جا رہی ہوں. تو اس نے نا مجھے یوں کر کے کہا کہ ہاں بتا دوں گی، لیکن جو اس کا ہسبینڈ ہے نا وہ خود بہت بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا آپ اس کو بھی کہیں کہ وہ مجھے آٹو میں نکلنا تھا نا، میں نے کہا آپ اس عالم کو بھی کہیں وہ بھی کرے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس کو کچھ نہیں ہے، میں آپ کو دے دیتی ہوں. لیکن وہ نا بھاگ گئی جیسے نا کہ یہ تو اس طرح میں کر دیتی ہوں چاہے آگے سے جو بھی ہو. اور بعض دعا کے معاملے میں نہیں کرتی ہوتی تھی. بس ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک کاکی سے میری آلریڈی بات ہوئی ہوئی تھی اور وہ اس پہ نہیں آ رہی تھی. آپ سمجھیں شی از ان مائی فرینڈ سرکل نا. تو وہ مجھے ملنے آئی، میرے گھر پر ہی ملنے آئی. تو میں نے چکن کا جو ہوتا ہے نا، چکن ڈیپ فروسٹ کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے، تو اس میں پانی میں بھی چکن آ جاتا ہے، وہ میں نے کچن پہ رکھا ہوا تھا نا. وہ بیچ میں آگے ایک دم سے آئی نا، تو وہ میرے سے باتیں کری تھی. تو اس نے ایک اسپیسیفک بات کی جس میں مجھے فوراً دل میں آیا کہ میں اس کو دوبارہ کہوں. تو میں نے ادھر کیا کیا، جو میری غلطی تھی، میں نے ریزننگ کی. میں نے کہا اس کو تو میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں، یہ کہاں آگے بتائے گی نا. میں نے یہ اپنی ریزننگ کی اور مجھے 2 دفعہ وارننگ آئی کہ اس کو بتانا ہے. میں نے یہ پہلی دفعہ کیا کہ میں نے نہیں مانا. اس دوران اب پیپل ول تھنک نو اٹ واز اے کوانسیڈنس. نو اٹ واز ناٹ اے کوانسیڈنس. زوریز پہلے بھی ہوتا ہے، وہی میرا جو نان وربل بچہ وہ میری کافی کھچائی کرواتا ہے. جس دوران میں اس سے یہ کر رہی تھی اور میں اس سے نہیں بات کری تھی نا، وہ کچن میں گیا اور اس نے جا کے اس کے اوپر چڑھ کے اس نے وہ سارا پانی نا پینا شروع کر دیا اور مجھے پتہ نہیں لگا. فار ہاف این آور ہی ہیڈ بین ڈوئنگ دیٹ ایگزیکٹلی دا ٹائم آئی واز ٹاکنگ ٹو نا. اس دوران ایک دم سے مجھے ہوا کہ زوریز کہاں گیا نا. میں نے دیکھا تو اس سے سارا پانی جو تھا نا وہ سارا وہ چاٹ رہا تھا اور نیچے سارا پانی گرا ہوا تھا نا. میں نے خیر اس کو سارا صاف کر کے، سارا کچن صاف کر کے، اس وقت بھی مجھے نا نہیں، مجھے یہ ہوا کہ کچھ غلطی ہوئی ہے لیکن ریئلائز نہیں ہوا کہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا شاید میں نے اس سے بات کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ اس کی دل آزاری ہو گئی ہے. میں نے کچھ مطلب کہ فوراً مجھے ہو کہ کوئی، کیونکہ زوریز ایسے نہیں کرتا نا. تو نا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے کھانا پینا بھی کیا. رات کے 12 بجے نا اس کو وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی اور نہ وہ وامٹنگ سوتا بیچارہ نا وامٹنگ کرنا شروع ہو گیا. میں اٹھی، میں نے کہا نہیں فردا یہ غلطی جو ہے نا کوئی بڑی، اور مجھے ایک دم سے نا آ گیا کہ مجھے اس کو بتانا چاہیے تھا. چاہے وہ نہیں سنتی مجھے پھر بھی اس کو بتانا چاہیے تھا. ہر ہاف این آور بعد نا اس نے وامٹنگ کرنا، ایوری ہاف آور. پہلے وہ عثمان کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، پھر میں اس کے ساتھ ساری رات، اور پھر اینڈ میں یہ ہوا کہ جب صبح کے 3 بجے نا اس نے نا بائل نکالنا شروع کر دی، جو یلو ہوتا ہے نا بائل نکالنا شروع کر دی. وہ مجھے پتا تھا کیونکہ مجھے پریگنینسی کے دوران ہوا تھا نا، تو آئی نیو دیٹ. اور اس نے تھوڑا تھوڑا اس کو ہوا، اور وہ آگے سے اس نے ایک اور حرکت کی کہ وہ نکالنے کے بجائے اس کو نکلنا شروع ہو گیا. تو میں نے ایک دفعہ میں نے کہا زوریز اندر مت رکھو، باہر نکالو. تو مجھے ایک دم سے ہوا کہ میں نے اندر رکھا تھا باہر نکالنا، تو یہ کیا حرکت کی. میں نے ٹائم نہیں دیکھا، میں نے اس کو کیا، یا میری بات سنو، میں نے آپ مجھے اس لڑکی کی بات بتا رہی تھی نا کہ اس کو یہ ہوا ہے، اس کو نا میں نے اسی وقت نا میسج کیا. میں نے صبح کے 3 بجے میں نے کہا آپ اس کو نا پلیز سورہ رحمان تھیراپی بتا دینا. میں یہ سارا اس کو سینڈ کیا. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ بائل تو نکل رہی تھی لیکن اٹ اسٹارٹیڈ آفٹر مطلب کہ 2 آورس، اس کا جو ڈیوریشن تھا نا وہ بڑھ گیا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب میری غلطی سے ہوتا ہے نا، اب تو خیر بہت پہلے تو یہ ہوتا تھا 2020 سے پہلے ہر بچے کو بخار ہو رہا ہے، تو بہت ہی بخار ہوتا جا رہا ہے، اور کتنے 2020 کے بعد بچوں کو بخار بھی نہیں کبھی ہوا نا.
وہ سارا ماں تھوڑا سا غصہ ہوتی ہے نا بچے کو بخار ہو جاتا ہے. مجھے کوئی اس سے کرنا شروع کرنا, میں نے کہا میں مان ہی نہیں سکتی, آپ نے ضرور غصہ کیا ہوگا. اور وہ چلاکی سے پتہ کیا کرتی ہیں, بتا نہیں رہی ہوتی, بعد میں خود ہی ایڈمٹ کرتی ہیں ہاں فردہ بخار ہوتا ہے, لیکن یو ور سیئنگ دیٹ نا, ہم نے ایڈمٹ نہیں کرنا تھا. میں نے کہا اس سے میرا کیا فائدہ ہوا نا, میں تو کہ آپ کے بچے کو ہی ہوا نا, آپ مان جاتی, آپ کام ڈاؤن ہو جو بچہ بھی ہو جائے. دا چائلڈ از کنیکٹڈ ٹو یو آل دا ٹائم. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا بری چیز ہوتی ہے, بعض اوقات ایک ہوتا ہے کہ میں نا کبھی بیٹھی بھی کچھ سوچ رہی ہوتی ہوں نا اچھی ہی چیز, زوریز ایک دم سے آتا ہے اور آ کے میرے ساتھ نا وہی کرنا شروع کر دیتا ہے جو میں سوچ رہی ہوتی ہوں. تو میرا دل کرتا ہے میں فون کر کے کاکی جی سے کہوں کہ اس کو میرے ساتھ ڈسکنیکٹ کریں, یہ کیا میرے سے ہر وقت ہر چیز وہی کر رہا ہوتا ہے. تو خیر اس نے وہ کرنا شروع کر دیا, لیکن ڈیوریشن بڑھ گیا نا, 1 آور ہو گیا, 2 آور ہو گیا, لیکن بائل نہ ختم ہو. میں نے کہا اللہ جی میں نے سوری کر تو دیا نا, ٹھیک ہے وہ دیکھیں اس کو کتنی درد ہو رہی ہے, مجھے کر دینا, میں نے کیا, میں نے نہیں بولا تھا, اس کے کوئی قصور ہے نا. تو لیکن خیر زیادہ نہیں کیا, میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ڈیوریشن بڑھ گئی تھی. جب اگلے دن بھی دوپہر تک اس کا نا بائل آنا بند نہ ہونا, وہ کھا بھی نہیں پا رہا تھا, پی رہا تھا پانی. تو نا سم تھنگ ویری امیزنگ ہیپن نا. مجھے تھا کہ نا اللہ پانی تو میں کر رہی تھی ریگولر, اور 3 سے زیادہ نہیں میں کرتی, وہ بھی اوور چاپ بلا وجہ نہ کیا کہ میں دیکھیے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کر لیتے ہیں اپنا ٹائم کا تو مجھے تھا. لیکن عثمان کو تھا کہ یہ تو اس کا مسلسل بائل نہیں کر رہا ہے, ہمیں سے ہاسپٹل نہیں میں نے لے کے جانا تھا, مجھے تھا یہ ٹھیک اسی طرح ہوگا. تو آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن, مجھے ہوتا ہے کہ میں فوراً سر کی ویڈیوز دیکھوں یا اپنی ڈائری کھولوں, کوئی تو آنسر ہوگا. تو بیٹھے بیٹھے نا مجھے سر اکثر وہ پڑھتے ہیں نا صلی اللہ وہ جو کر کے ویسن جھونجھے, مجھے نا بڑا مطلب میں نے نا ان کی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, میں نا اکثر رات کو سنتی ہوتی ہوں, کبھی کبھی جب مجھے نا نیند نہیں آ رہی ہوتی میں وہ ضرور سنتی ہوتی ہوں نا, مجھے بڑا وہ مزہ آتا ہے. اور نا ایویں مجھے وہ نا ذہن میں آ رہی تھی مسلسل, اور میں نے کہا اور سر کی آواز نا جیسے صلی اللہ وہ پڑھ رہے ہیں, تو میں نے نوٹ ہی نہیں کیا کیونکہ میں اس کو دیکھ رہی تھی. جب تیسری دفعہ ہوا نا تو میں نے نا اس طرح پڑھنا شروع کر دیا نا, یہ میرے پاس ایسے کر کے نا لیٹا ہوا تھا اس سے, اور میں نے وہ چینجنگ میٹ ہوتا ہے نا وہ ڈسپوزیبل, تاکہ کیونکہ اس سے نیند وہ ساتھ رکھا ہوا تھا اس کے, تو میں نے ایک دم سے پڑھنا کر دیا نا صلی اللہ, اس طرح پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ نا ایک دم سے اس طرح بیٹھ گیا, اور نہ مجھے نا چہرے سے نا یوں کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھو نا. میں ایکسپیکٹ نہیں, مجھے تو ویسے ہی دل میں آیا, میں نے پڑھنا شروع کر دیا. میں نے اس کو ایک دفعہ اور پڑھا نا, تیسری دفعہ پڑھا, تیسری دفعہ نا مجھے لگا جیسے میں نہیں پڑھ رہی نا, سر پڑھ رہے ہیں نا, اور اسی طرح وہ کر رہے ہیں. کہا کہ جی اس کے بعد نا 5 یا 10 منٹس بعد اس کو جو لاسٹ وامٹنگ آئی ہے نا, اٹ واز آل کلیئر, اور اس کے بعد اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور رات کو نا مجھے ایسی میں نے سر کی ہی ویڈیو, میں نا لائیو کبھی دیکھ رہی ہوتی ہے نا, میں بچوں کو باہر بند کر کے دیکھتی ہوں نا, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لائیو ٹائم ہے نا. تو زوریز کو میں لاک لگاتی ہوں نا, پتہ نہیں زوریز باہر سے یوں کرتا ہے, لاک خود ہی کھل جاتا ہے اور وہ اندر آ کے میرے اوپر چڑھ جاتا ہے نا, اس کو پتہ نہیں الگ سے اس کا ہے. تو ایک دفعہ نا میں نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی تھی سر کی یہی صلی اللہ والی نا, مجھے لگا آ کے نا کر دے گا یوں کر کے, تو اس نے نا میں نے بند کی تو کہتے ہیں اس کو لگاؤ نا, اس کو لگاؤ. تو وہ بار بار ان کو دیکھ کے نا تو وہ سنتا ہے نا, بار بار دیکھ کے ان کو سنتا ہے. تو اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ رات کو جب اس کو اوور ویلم تھوڑا سا ہوا تھا نا, کبھی کبھی ہم کہیں سے آتے ہیں تو وہ نا, کیونکہ میں نے بچوں کو موبائل نہیں دیا ہوا نا, تو وہ ایسے موبائل کو یوں کرتا ہے, تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے, میں اس کو آن کر کے سر کی لگاتی ہوں, ان کو دیکھتے دیکھتے وہ سو جاتا ہے. Now I can't explain that to anybody why it happens, but it happened. اور لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ایویں بول رہی ہوں, ایکسکیوز می, لیکن اس طرح ہوا ہے. اور میں اتنے عرصے بعد آئی ہوں نا, 4 years بعد آئی ہوں. نہیں, میں تو سوچ کر آئی تھی چپ کر کے بیٹھے رہنا ہے, آپ نے کہا وہی نا. اب میں 4 سال بعد آئی ہوں. جب بھی کوئی دیکھتا ہے نا, جیسے میرے ایک عزیز ہیں, وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ کن کاموں میں پڑ گئی ہو, فائنڈ اے میڈیکل ریزن فار دس. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کیا میڈیکل ریزن, آپ مجھے بتائیں کیا میڈیکل ریزن. کہتے دیر مسٹ بی اے میڈیکل ریزن. میں نے کہا وہ جو آپ کے انگریز ہیں نا, انہوں نے مجھے صاف صاف کہا وی کانٹ فائنڈ اینی میڈیکل ریزن, اور ساتھ انہوں نے مجھے اسٹیرائڈس دے دیے تھے جس سے میرا خون نکلنا شروع ہو گیا تھا. آپ مجھے بتا دیں میں کہاں جاؤں. نہیں بیٹے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرائی ٹو فائنڈ اے میڈیکل ریزن. میں نے کہا میڈیکل ریزن اس کا یہ ہے کہ جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے نا, اٹ افیکٹس یور کیمیکلس, برین کیمیکلس, اور اس سے جو چیزیں بنتی ہیں نا وہ جا کے افیکٹ کرتی ہیں. نہیں اگر ایسا ہو تو اس فلانی کو بھی ہو. میں نے کہا اس فلانی کو جو ہے نا ابھی پتہ ہی نہیں ہوگا. جب ان کو نا, جب وہ بہت زیادہ, ایک مجھ سے کسی نے لندن میں بھی کہا اور ادھر بھی نا سیم بات ہوئی, تو میں نے ان کو 2 سیم باتیں کی. میں نے ان کو کہا جب ہم بیبیز کو پوٹی ٹرین کرتے ہیں نا, سوری
جب ہم بیبی پتہ نہیں میرا آن ہو گیا بند ہی نہیں ہوتا, جب ہم بیبیز کو پوٹی ٹرین کرتے ہیں نا, اور جب وہ جگہ جگہ گن میں چاہتے ہیں, ہم ان کو مارتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے دے آر بینگ ٹرینڈ, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ 12 اور 13 ایئرس کے ہو جاتے ہیں نا, اگر وہ اسی طرح کریں گے نا تو ان کو 76 پڑیں گے. تو بات یہ کہ مجھے 76 پڑھے, مجھے ٹرین کیا گیا تھا اس اسپیسیفک معاملے میں, تو مجھے اب 76 پڑھ رہے ہیں اور یہ صحیح ہو جائے گا, آپ اپنی فکر کریں. اور ان کو بھی میں پھر یہ کہہ دی, میں نے کہا میرا ڈاکٹر اور میرے جو میڈیسن ہے نا وہ یہی ہے, کیونکہ 2020 سے پہلے اگر میں پین مجھ سے دوائیاں نہیں کھائی جاتی تھیں. میرا ڈاکٹر سے ایشو تھا, نہ مجھے کوئی ڈاکٹر میری چیزوں کو ڈائگنوز کر پاتا تھا. میں بیمار ہی رہتی تھی, بیمار ان سینس کہ مجھے بخار ہوا ہے نا چھوٹے ہوتے سے, تو ہوتا ہی چلا گیا. اور مجھے لگتا تھا میرے نا ادھر گلٹیاں ہیں, لیکن جب ہم ڈاکٹرس کو چیک کراتے تھے نا کچھ نہیں ہوتا تھا. اور میرے ایک دادا بو ہوتے تھے, ان کے پاس آلموسٹ ہر ویکینڈ ہمیں جانا پڑتا تھا. وہ جا کے وہ جیسے کہتے ہیں نا دروشی وغیرہ پڑھتے ہوتے تھے, تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے نا انہوں نے میری ساری وہ جو درد ہے نا وہ لے لی ہے, تو میں تھوڑی نارمل ہو جاتی تھی, ورنہ میں ایسے ڈھیلی پڑی رہتی تھی نا. اور نا مجھے ان کے اوپر پھر افسوس ہوتا تھا, مجھے ہوتا تھا ہائی ان کو چاچا, ہم ان کو چاچا جی کہتے تھے. میں نے کہا وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, مجھے کبھی بھی ڈاکٹرز کی دوائیوں سے آرام نہیں آیا. مجھے ہومیوپیتھک سے میرے ہو جاتے تھے جو سمٹمس تھے وہ ہو جاتے تھے, لیکن آرام مجھے کسی سے نہیں آتا ہوتا تھا. اور جیسے میانی صاحب وغیرہ بھی میں جاتی ہوتی تھی, میری اماں جو ہیں کیونکہ ان کے جو بزرگ ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں نا, تو میں دیکھیے عجیب سا ہوتا تھا, مجھے سمجھ نہیں کچھ آ رہی ہوتی تھی. تو مجھے ڈاکٹرز کا ہوتا ہی نہیں تھا نا, ڈاکٹرز کا تو مجھے ہوتا نہیں. تو اب تو مجھے چاہیے بھی ایسی چیز تھی کہ مجھے دوائی نہ کوئی لینی پڑے, زیادہ سے زیادہ پیناڈول. اور اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر آرام آ جاتا تھا, پرماننٹ نہیں ہوتا تھا. اور اب یہ ہوا کہ 2020 کے بعد جسٹ ونس ہیپن کہ ایک دفعہ ایسی سچویشن ہوئی کہ میری ایک دم سے سر میں درد ہوئی. میں نے اللہ پانی کیا اور ایویں بیوقوفوں کی طرح اس کے بعد جا کے نا میں نے پیناڈول کھا لی. ہوئے ہوئے وہ درد اتنی بڑھی, میں نے کہا جی سوری میں ابھی نکال دیتی ہوں پلیز, آئندہ نہیں کروں گی. اور اگلے دن جا کے جب میں نے اللہ پانی کیا نا تو وہ ٹھیک ہو گئی. دوائی میں دے کے لڑ نہیں جاتی جیسے, میں نے تو نہیں اب لینی نا. میں نے حالانکہ میرے دل میں آ بھی رہا تھا کہ نہیں لینی, لیکن میں نے پھر بھی لے لی. اور اس کے بعد پھر جیسے ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ اس میں فیل ہوتے ہیں نا, وہ ٹیسٹ تب تک ہوتا ہے جب تک آپ اس میں پاس نہیں ہوتے نا, تو اللہ چاہے تو نا نیکسٹ ٹائم میرے سر میں درد ہوئی, میں نے کہا ہاں جی اللہ جی یہ دیکھیں میں دوائی پی رہی ہوں نا اپنا اللہ پانی والا جو کر کے, اور آفٹر 5 اور 10 منٹس وہ ٹھیک ہو گئی. تو یہ جو مجھے کہہ رہے تھے نا کہ جا کے میڈیکل ریزن ڈھونڈو اینڈ دس اینڈ دیٹ, میں نے کہا میری بات سنیں, آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ میں کوئی میڈیسن لوں؟ ہاں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ادھر نہ پھنس جاؤ, یہ جو اس کے بعد لرننگ نہیں ختم. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ میری لرننگ ختم ہوئی ہے؟ اس کے بعد میری لرننگ اسٹارٹ ہوئی ہے. دا تھنگز دیٹ آئی بین ڈوئنگ اینڈ دا بیہیویئر دیٹ آئی واز ڈوئنگ ٹو ایوری ون, اور سارا کے ساتھ جو میں کر رہی تھی نا, میری لرننگ تو اب اسٹارٹ ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں میڈیکل اور اس چیزیں, یہ چیزیں بعض اوقات اس سے اوپر ہوتی ہیں نا, نہیں آپ کو سمجھ آنی. اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آئے, نہیں آنی ہوتی, آپ نے بس ماننی ہوتی ہے. میں نے کہا آپ جس دوائی کی بات کر رہے ہیں اس میں کیمیکلز ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں مین میڈ ہیں. مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ ایک پانی پہ جس میں اللہ آپ ایسے سوچ کے کر رہے ہیں, اور وہ اللہ سے بڑھ کر آپ کی وہ میڈیسن ہے. میرے لیے یہ میڈیسن ہے, میں یہ میڈیسن کے طور پہ لے رہی ہوں, اور اللہ ٹھیک بھی کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ چپ کر گئے. جو ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا نا, اس نے کہا نہیں یہ آپ کی بات صحیح ہے. میں نے کہا اگر آپ نے میڈیسن, اٹس اے تھاٹ پروسیس نا, آپ کے خیال میں آپ گولی لے رہے ہیں آپ ٹھیک ہو رہے ہیں, وہ آپ تھاٹ پروسیس سے ٹھیک ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے آپ نے گولی لی اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اگر آپ یہ اللہ اللہ پانی کر کے سمجھیں کہ میں نے اب یہ دوائی لے لی, آپ تب بھی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ مانیں تو صحیح نا, اس نے آپ کا رکھنا ہی ہوتا ہے, وہ آپ سوچ کے ہی ٹھیک ہو رہے تھے. دیکھا میرا یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے نا تو اب میں ٹھیک ہو رہی ہوں, آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد نا میں نے کہا اگر آپ کو, میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میری دوائی, میں نہیں سمجھتی کہ اس نام سے اوپر کوئی اور دوائی ہو سکتی ہے, مجھے یہی ملی ہوئی ہے, میرے ڈاکٹر نے یہی دی ہوئی ہے نا. جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا, میرا ایک ممبر جو ہے اس کو نا بڑا ہوتا ہے کہ کیوں جا رہی ہو نا, تو نہ جاؤ. میں نے کہا آپ بھی چلو ساتھ. تو نہیں میں نے نہیں جا. میں نے کہا بس میں نے تو یہ نہیں, آپ کو کیا مل رہا ہے؟ میں نے کہا سب کچھ مل رہا ہے, کیا بتاؤں کیا مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے. تو وہ ہوتا ہے لیکن اس کو پیار سے کرنا پڑتا ہے. تو ایک اور انکل بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے کہا وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں, اس نقطے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی لرننگ نہ ختم ہو. میں نے کہا میں آپ کو کیسے بتاؤں, 2020 میں میرے سارے نقطے اکھاڑ کے پھینک دیے گئے تھے, میرے پاس اب لرننگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ لرننگ, اٹس ناٹ اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ, اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ اینی تھنگ. بس چپ کر کے چلتے جاؤ. اور نہ ججمنٹل ہونا, اور بہت ساری چیزیں جیسے پردہ رکھنے والی جو بات تھی نا, او مائی گاڈ, مجھے لگتا ہے جیسے میں اتنی دفعہ قرآن مجید پڑھتی تھی نا, سر کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایک آیت کا پاس رکھنا ہوتا ہے.
جو تھا نا کہ پردہ رکھنا، میں نے تو کسی کا بھی نہیں رکھا. اور اس چکر میں ایک ہوتا ہے کہ اللہ سے بھی پردہ ہوتا ہے. آپ یہ تو نہیں نا کہ آپ کسی کے جو عیب ہیں وہ کسی سے کہہ نہیں رہے. میں نے اب یہ بھی سیکھا کہ پہلے تو میں یہ کرتی ہوتی تھی نا کہ دیکھو یہ بات ہوگی، یوں نہیں کرنی چاہیے، جو بھی وہ تو چلو ختم ہو گیا دعا کے بعد. ایک ہوتا ہے کہ آپ مسلسل ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں فلانا کہ یہ جو ہے نا یہ جو یہ والا عیب ہے، جو یہ والا عیب ہے. اللہ جی کو نہیں اچھا لگتا. آپ کے ذہن میں اللہ جی سن رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں اچھا لگتا کہ آپ اس کے بندے کا عیب. یہ وہی نا جب یہ ہوا نا کہ پتہ نہیں کسی بندے نے نا ابان کے بارے میں پتہ نہیں کیا بات کی وچ واز ناٹ ایون لائک دیٹ. مجھے وہ بھی نہیں اچھا لگا. تو مجھے ایک دم سے سر یہی کہتے ہیں کہ ماں کو نہیں اچھا لگتا تو اس کو بھی نہیں اچھا لگتا. ہاں بعض اوقات یو آر ناٹ ان دوز شوز نا، آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے. لیکن یہ کہ ہم تبھی اس وقت پکڑ بھی نہیں ہوتی نا، جب آپ اس شوز میں نہیں ہوتے تو پکڑ بھی نہیں ہوتی. اور یہی بات نا مطلب کہ بعض جو آپ کو چیزیں سمجھا دی گئی ہیں نا اور اس کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو سمجھ آ گئی. جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا مجھے سمجھ آ گئی، اس وقت کوئی نہیں سمجھ آیا، اس کو پتہ ہوتا ہے کب سمجھ آ گئی ہوتی ہے. اور اس وقت آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں مجھے تو نہیں سمجھ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے سمجھ آ گئی ہے، تو اس پہ پھر 76 پڑھتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پڑھتے ہیں. اینڈ اٹس جسٹیفائڈ. وہ سب کے نہیں ہوتے. جیسے مجھ سے کسی نے کہا کہ فرتا میں تو اس سے یہ کر دیتی ہوں نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو مجھے تو نہیں ہوا. میں نے کہا بیٹے آپ شکر کریں کہ ابھی آپ کو وہ نہیں ہوا، مجھے کسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں 76 نا، یہ بات نہیں ہے. میں پہلے اس میں ٹھیک ہوئی تھی، مجھے ریئلائز ہوا تھا. اور لرننگ تو چلتی رہنی ہے، روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی نئی چیز پتہ لگتی ہے. اب میں چپ کر جاتی ہوں، میں بہت زیادہ ہو گیا اب بہت زیادہ ہو گیا، سوری. اور کوئی نیا پہلی دفعہ آئے آپ کے پیچھے؟ آپ پہلی دفعہ آئے جی؟ علم القرآن خلق الإنسان